الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم دينكم ويغفر لكم ذنوبكم. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات رب العالمین کی لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی سید البشر، افضل الرسل، سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ درود و سلام نازل ہو اللہم صلی مبارک علیہ۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں دین محمدی عطا کی، اور بہترین دین اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کیا، اور اس دین کے اندر جتنے اصول اور ضوابط ہیں وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیں
دی اور اس کو مہیا کیا اور ہمارے لیے اسے موضوع بنایا. لہذا دین ہے، اس دین کے کچھ بنیاد اللہ رب العالمین نے رکھے. پھر ایمان ہے، اور ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ بنیاد رکھے ہیں، ارکان رکھے ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے. ایمان کے جو 6 ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے آخرت کے دن پر ایمان لانا. اسی موضوع پر انشاءاللہ آج کا خطبہ جمعہ ہوگا، اور اسی پر انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. آخرت کے دن پر ایمان لانا یہ بہت ہی اہم موضوع ہے. دیگر ایمان کے جو ارکان ہیں اس کے مقابلے میں آخرت کے دن پر ایمان رکھنا اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اس لیے کہ اگر اس پر ایمان کمزور ہو جائے، یقین کمزور ہو جائے، تو بقیہ جو ایمان کے ارکان ہیں ان پر ایمان لانا پھر بے معنی ہو جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے مشرکین مکہ اور اس سے پہلے جو کفار اور مشرکین تھے، وہ سب سے زیادہ جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ آخرت کے دن کا، بعد الموت، آخرت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ زندگی ہوگی، اس کا جو ہے سب سے زیادہ استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور بارہا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. یہ کیسی عجیب بات ہے، ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، مٹی ہو جائیں گے، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا. کیسی عجیب بات ہے. یہ اعتراض کفار اور مشرکین کی جانب سے ہمیشہ ہوتا رہا، اور یہی اعتراض جو ہے کفار مکہ بھی کرتے تھے. یہ کیسی عجیب بات ہے، یہ کیسی پاگل پن ہے جو کہتا ہے کہ مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اس کے بعد جو ہے ایک زندگی ہے، اور ایک جو ہے اللہ رب العالمین نے دوبارہ ایک ایسی دنیا رکھی ہے اور ایک ایسی زندگی رکھی ہے جس میں ہم زندہ کیے جائیں گے. بارہا اس کا انکار کرتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین نے بارہا قرآن حکیم کے اندر کثرت کے ساتھ آخرت کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پر ایمان اور یقین کو اللہ رب العالمین نے مضبوط کرنے کی کوشش کی. تو دنیا کی زندگی ہے، جب دنیا میں انسان آتا ہے، یہ چند روزہ زندگی، کھاتا ہے، پیتا ہے، موج کرتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہی زندگی ہے، اور یہاں پر اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، خواہشات کے پرندہ بن جاتا ہے، اور ایک طرح سے وہ خواہشات کا غلام بن کر کے رہ جاتا ہے. اب جس کے یہاں اللہ پر ایمان نہ ہو، آخرت پر یقین نہ ہو، اور دیگر ساری چیزیں جو اصول شریعت نے ہمیں عطا کیے ہیں، جب ان اصولوں کو نہیں مانتا ہے تو پھر ایسے انسان کے یہاں صرف اور صرف خواہشات باقی رہتی ہے، اور وہ خواہش کا غلام بنتا ہے. تو آخرت کے دن پر ایمان اور یقین کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اور بہت ہی اہم حصہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے، اور ہماری توجہ اس جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو یہ دنیا جسے تم ترجیح دے رہے ہو، یہ حقیقت میں یہ زندگی نہیں ہے. یہ دنیا جسے تم ترجیح دے رہے ہو وہ آخرت کی جو زندگی ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں، مطلب کچھ بھی نہیں. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، اور آخرت کیا ہے؟ سب سے بہتر ہے، وابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والی. آخرت تو کبھی ختم نہیں ہونے والی، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو اللہ رب العالمین کس بہترین انداز میں اور کیسے اسلوب میں ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اے میرے بندو، یہ جو دنیا ہے جسے تم ترجیح دے رہے ہو، ترجیح مطلب کہ دو آخرت کو چھوڑ کر کے تم اس دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، اس دنیا کو امپورٹنس دے رہے ہو. تو امپورٹنٹ کون سا ہے؟ دنیا کی آخرت ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہا ہے کہ جس کو تم امپورٹنس دے رہے ہو، یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا کچھ نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو بے وقوف نہیں ہے وہ جو دنیا کے لیے اپنی آخرت کو گنوا دے.
बेवकूफ नहीं है वो जो दुनिया के मुकाबले में आखिरत की कोई फिक्र ना करे और दुनिया में पढ़ करके उस अपनी आखिरत जाया करे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बेहतरीन उसलूब और अंदाज में समझा रहा है। अगर आपको पता करना है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया कितनी लंबी है, कितनी बड़ी हो सकती है, आपने कभी सोचा होगा? आखिरत हमेशा हमेशा की जिंदगी, तो आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की जिंदगी को, ये जो हम इतनी लंबी जिंदगी गुजारते हैं, 60 साल 70 साल 100 साल, कोई 100 साल से भी ऊपर चला जाता है, तो इतनी जो लंबी जिंदगी है आखिरत के मुकाबले में इस दुनिया की जिंदगी को कितना बड़ा तस्वीर किया गया है। मैं नहीं कहूँगा, अल्लाह के कुरान से पूछिए। अल्लाह तबारक व तआला का कुरान कहता है, रब का कुरान गवाह है, जब अल्लाह तबारक व तआला इन दुनियादारों से क़यामत के दिन पूछेगा, मैं गुनहगार नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जो दुनियादार होगा वो गुनहगार होगा। दुनिया परस्ती ये तमाम बुराइयों की जड़ है, इसलिए मैं दुनियादार कह रहा हूँ। जब इन दुनियादारों से पूछा जाएगा, यानी गुनहगारों से, मुजरिमीन से, पापियों से, आसियों से, नाफरमानियों से जब पूछा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या कहेगा? अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जब पूछा जाएगा, कम लबिस्तुम, कितना तुम ठहरे दुनिया के अंदर? सब कुछ अब मामला क्लियर है, सब कुछ जो है वाज़ेह हो चुका है, हक वाज़ेह हो चुका है। क़यामत का दिन अब अपनी आंखों से उन्होंने देख लिया, हाँ क़यामत का दिन वाक़ई हो गया है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला वहां पर पूछेगा उनसे और कहेगा, बताओ कम लबिस्तुम, तुम दुनिया के अंदर कितना दिन ठहरे? तो क्या कहेंगे वो जवाब में कहेंगे, लबिसना यौमन औ बअद यौम, ए अल्लाह, हम तो दुनिया में एक दिन या आधे दिन ठहरे। कितना? एक दिन और या आधा दिन हम ठहरे। अब अंदाजा लगाओ कि इतनी बड़ी जिंदगी, 60 साल 70 साल से दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारा, किसी की जिंदगी 100 साल पार हो गई, और हमसे पहले जो उम्मतें थी वो तो हजारों साल तक, 1000 साल तक और उससे भी ज्यादा जो है जिंदगी गुजारी। फिरौन की जिंदगी देखो 1200 साल है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखो 950 साल है। ऐसी लंबी जिंदगी, ये लंबी जिंदगी, वहां पर जब वो क़यामत के दिन की हवलनाकी को देखेंगे और क़यामत के दिन की जब लंबाई को देखेंगे, इतने हजारों साल का ये दिन है, और वहां की भयानकी और वहां का जो रंजोगम है और वहां की जो परेशानी है, ये सारी चीजें देख करके अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है कि वो जवाब देंगे, ए हमारी रब, हम दुनिया के अंदर लबिसना यौमन औ बअद यौम, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा हम रुके, दिन का कुछ हिस्सा। उनको इसमें भी शक होने लगे, पता नहीं एक दिन भी ठहरे थे, एक दिन भी, अभी सुबह हुई और शाम होगी, अब यहाँ भी उनको डाउट हो रहा है, पता नहीं एक दिन भी ठहरे थे। लबिसना यौमन औ बअद यौम, या दिन का कुछ हिस्सा बस रह करके आए। अब बताओ कि दिन के कुछ हिस्से के लिए अपनी पूरी जिंदगी को कोई बर्बाद कर दे, वो बेवकूफ है या नहीं? इस रोई जमीन पर गोया कि सबसे ज्यादा बेवकूफ और सबसे ज्यादा कम अकल और सबसे ज्यादा नादान अगर कोई है तो वो है जो दुनियादारी में पड़ा हुआ अपनी आखिरत को इग्नोर कर रहा है, अपनी आखिरत को गंवा रहा है, बर्बाद कर रहा है। और ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के हबीब मुस्तफा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो सबसे ज्यादा आखिरत की तैयारी करने वाला हो। और कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? वो है जो सबसे ज्यादा आखिरत की तैयारी करने वाला हो। ये अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। लिहाजा आखिरत की याद में अगर कोई अल्लाह की याद में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने लग जाता है तो दुनिया से बेवकूफ समझती है, पागल है, बेवकूफ, ये पागल है, सच क्या किया है? ज्यादा नमाज़ें पढ़ने लग जाए, थोड़ी ज्यादा अल्लाह से लो लगाए और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने लग जाए तो दुनिया उसे पागल समझती है, बेवकूफ समझती है। दुनिया को अपना उसूल बनाने दो, दुनिया जो समझती है उसे समझने दो। दुनिया पागल कर रही हो, दुनिया बेवकूफ कर रही हो, दुनिया आपको मजबूर कर रही हो, दुनिया आपको जो चाहे समझे, जो चाहे अपना उसूल बनाए, जो चाहे आपको नाम दे, लेकिन अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं, ये फरमाने मुस्तफा है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे सबसे ज्यादा अक्लमंद कह रहे हैं, जो सबसे ज्यादा आखिरत के लिए तैयारी करने वाला हो। अल्लाह उसे सबसे ज्यादा अक्लमंद कह रहा है जो आखिरत की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला हो। तो आपको क्या चाहिए? दुनिया आपको पागल करके आपको शर्म आती है? दुनिया आपको पागल का नाम दे रही है, आपको शर्म आती है? जिसे अल्लाह अक्लमंद कह रहा है, जिसे अल्लाह बेहतर कर रहा है, अल्लाह के नबी से बेहतर कह रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी जुबान जिसे अच्छा कह रहा है, तो आप किसकी नजर में अच्छा बनना चाहते हैं?
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سب سے زیادہ عقل مند کہا جو آخرت کی زیادہ سے زیادہ تیاری کرنے والا، آخرت کی جو زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ اب بارہ دیکھیں گے قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ کر کے اور اپنے بندوں کو اللہ رب العالمین آخرت کے دن پر یقین دلایا اور ان کا ایمان اور مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ابتدائی صورتیں جو نازل ہوئی، ابتدائی صورتیں، ابتدا میں اول ما نزل، جو ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئی کس طرح کی صورتیں تھی؟ نزل من المفصل، وہ صورتیں نازل ہوئی جو مفصل تھی۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کے اندر یہ روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ابتدا میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ مفصل صورتیں تھیں۔ اور کیا نازل ہوئی ان صورتوں میں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ان صورتوں میں زیادہ تر جنت، جہنم، اس کے جو مناظر ہیں، قیامت کا تذکرہ، قیامت کی حولناکیاں، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ان صورتوں کے اندر نازل فرمائی۔ جنت کا تذکرہ ہوتا، جہنم کا تذکرہ ہوتا، قیامت کے دن کا تذکرہ ہوتا، قیامت کے دن کی جو حولناکی ہے اس کا تذکرہ ہوتا، ایسے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتلائے جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ بیان کرنے کے بعد کہتی ہے کہ یہ صورتیں نازل ہوتی رہی، کب تک نازل ہوئی؟ یہاں تک کہ لوگوں کا ایمان پختہ ہو گیا، لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا، لوگ ایمان کی طرف مائل ہو گئے۔ تو اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نزل، وہ صورتیں نازل ہوئی الحلال والحرام، جو حلال اور حرام کو بیان کرتی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ لہذا یہ روایت بیان کر کے ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بتلا رہی ہیں کہ اگر یہ ہوا نہ ہوتا کہ پہلے پہل اللہ رب العالمین نے جو مفصل صورت نازل کی تاکہ لوگوں کا ایمان مضبوط کیا جا سکے، ان کے ایمان کے اندر رسوخ پیدا کیا جا سکے، نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے اندر ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو گیا تھا اور ایمان اتنا زیادہ پختہ ہو گیا تھا کہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ مکہ کی سرزمین ہے اور وہاں ایک شخص بلال حبشی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کی وہ تپتی ہوئی زمین ہے، وہ تپتی ہوئی ریتیلی زمین ہے، وہاں دیکھ رہے ہیں بلال تڑپ رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھاری پتھر رکھا ہوا ہے اور وہ اس دھوپ کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے ہیں۔ لیکن کیا مجال ہے جو اپنے ایمان سے پھر جائے؟ یہ ایمان کی پختگی کہاں سے آئی؟ یہ ایمان کی یہ طاقت اور یہ قوت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اب دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی سرزمین میں تڑپ رہے ہیں، حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، حضرت خبیب کو پھانسی کا پھندا دیا جا رہا ہے اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خبیب اب بھی تم محمد کے دین سے پھر جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو حضرت خبیب کہتے ہیں کہ ارے نادانو، اگر ایک جان تو کیا، اگر خبیب کے بعد 70 جانیں بھی اسی طرح سے ہوتی تو ایک ایک کر کے خبیب ساری جانیں قربان کر دیتا، لیکن محمد کے در کو نہیں چھوڑتا، اپنے نبی کے غلامی کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ حضرت خبیب ہے۔ اب دیکھو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہیں آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹا کر کے انہیں اتنا دیر تک دبایا جاتا ہے کہ ان کی چربی بکھر کر کے اور آگ کے انگارے بجھ جاتے ہیں، لیکن حضرت خباب ہیں کہ وہ اپنے دین سے نہیں پھرتے ہیں، اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں۔ یہ ایمان کی مضبوطی ہے، یہ ایمان کی طاقت ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کہ یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پہلے مفصل صورتیں نازل فرمائی، جس سے کیا ہوا؟ صحابہ کرام کے اندر ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا، اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں دنیا کی کسی بھی پریشانیوں میں اور کسی بھی آرام کا وہ شکار ہو کر کے اور اپنے دین اور ایمان سے سودا نہیں کیا۔ اب دیکھیں آل یاسر کو، حضرت آل یاسر کو دیکھیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ ان پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، پورے گھر والوں کو مارا جا رہا ہے، پورے گھر والوں پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھی ان کے سامنے سے ہوا۔ ابھی مارا جا رہا تھا، سب مار کھا رہے، باپ بھی مار کھا رہا، بیٹا مار کھا رہا ہے، ماں بھی مار کھا رہی ہے، سب مار کھا رہے، سب پر کوڑے برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا امتیوں کا یہ حال ہے، میری امت کے لوگوں کا، میری امت کے خاندان کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے ایمان لانے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے کہا اصبروا آل یاسر، اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، تمہارا نعوذ باللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر
تم صبر کرنا, تمہارا ٹھکانہ فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ, تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی. لہذا یہ پریشانیاں ہیں, یہ اذیتیں. اب دیکھیں مکہ کی سرزمین میں 90 سال کی بوڑھی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہی ہے. ابو جہل کہتا ہے سمیہ اب بھی اپنے دین سے پھر جاؤ, محمد کا دین چھوڑ دو, میں تمہیں چھوڑ دوں گا. بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سمیہ اتنی عظیمت اور استقلال کا پہاڑ بنی ہوئی تھی, کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھر نہیں سکتی, جو کرنا ہے تو کر. بالآخر اپنی جان سے پھر گئی اور اپنی جان کو گنوانی پڑی, لیکن وہ اللہ کے دین سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین سے نہیں پھرتی. تو ایمان کی یہ طاقت, ایمان کے اندر یہ پختگی, ایمان کی یہ مضبوطی کہاں سے پیدا ہوئی؟ لہذا نتیجہ یہ تھا کہ پہلے پہل صحابہ کرام کے دلوں کو مضبوط کیا گیا, ان کو ایمان کی طرف مائل کیا گیا, آخرت کے دن پر یقین دلایا گیا, اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام چٹان بن کر کے ابھرے, طوفان بن کر کے ابھرے. ان کے دلوں کے اندر ایمان اور یقین کی اتنی مضبوطی تھی کہ کسی بھی دنیا کی کوئی بھی صورتحال ان کو ان کے ایمان سے پھیر نہیں سکتی تھی. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بارہا ایمان کی طرف ہمیں بلایا ہے اور ایمان کی پختگی کی طرف ہمیں دعوت دیا ہے, اور بارہا اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر قیامت کے دن کا خاص کر کے تذکرہ کیا ہے. اب دیکھیں مفسرین نے بیان کیا ہے پورے قرآن میں 114 صورتیں, کتنی 114 صورتیں, کوئی ایسی صورت باقی نہیں ہے جس میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا تذکرہ نہیں کیا ہو, کوئی ایسی صورت نہیں ہے. ہر صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی انداز میں آخرت کا تذکرہ کیا ہے, اور آخرت کی طرف ہمیں ہماری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہر صورت میں. اب سب سے پہلی صورت کو لے لیجیے, سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف سے سورت کی ابتدا ہوئی, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, الرحمن الرحیم, جو بڑا مہربان ہے, جو بڑا غفور الرحیم ہے, مالک یوم الدین, جو قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں بھی قیامت کا تذکرہ. اللہ رب العالمین ہمیں ہمارا کس طریقے سے ہمارے ذہن کو اللہ رب العالمین مبذول کر رہا ہے, یہ قیامت کا دن کا مالک ہے. دوسری صورت میں دیکھیں, سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے, اللہ رب العالمین مومنین کی صفات بیان کر رہا ہے. ابتدا مومن کی صفات بیان ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا مومنین وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں, زکات ادا کرتے ہیں, وبالآخرۃ هم یوقنون, اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, یقین رکھتے ہیں. یقین ان کا یقین ہوتا ہے, مکمل طور پر وہ یقین رکھتے ہیں. لہٰذا ایمان والوں کی یہ صفت ہوتی ہے کہ انہیں آخرت کے دن پر یقین ہوتا ہے. کیا پتہ چلا کہ ایمان آخرت کے دن پر یقین ہونا چاہیے. ہمارا ایمان جو ہے پختہ ہونا چاہیے, ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اگر آخرت کے دن پر ایمان اور یقین کمزور ہو جائے تو بقیہ تمام عبادتیں کیا ہو جائیں گی, کمزور ہو جائیں گی. اگر کسی کو آخرت پر یقین نہ ہو جائے تو پھر نیکی میں اور بدی میں کیا فرق رہ جائے گا. اگر آخرت کے دن پر کسی کو یقین نہ رہے تو پھر ظلم اور انصاف کے درمیان کون سا فرق رہ جائے گا. جب اسے پتا ہو کہ کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, کوئی آخرت کا دن نہیں ہے, اور کوئی آخرت کا دن واقع ہونے والا نہیں ہے, تو پھر اس زمین پر وہ سوائے فساد کے اور سوائے نفس پرستی کے اس زمین پر کچھ باقی نہیں رہے گا. اور اب دیکھیں اس دنیا کو, دیکھیں اہل الحاد کو جا کر کے دیکھیں, وہاں جو زندگی بستی ہے سب سے زیادہ زمین میں اگر فساد پایا جاتا ہے تو ان کی زمین پر, سب سے زیادہ بگاڑ اگر پایا جاتا ہے تو انہی کی زمین پر, سب سے زیادہ اگر بے رحمی کا شکار اگر کوئی قوم ہے تو وہی اہل ارتداد اور اہل الحاد ہے, جو کسی دین کو نہیں مانتے. کہتے ہم نہیں مانتے کسی دین کو, اور وہ اپنی زبان پر اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کو فروغ دینا چاہیے. سب سے زیادہ انسانیت کا اگر جنازہ کہیں نکلتا ہے تو آپ جا کر کے دیکھ لیں اسی دنیا کو, انہیں کی زمین میں جا کر کے دیکھیں. سب سے زیادہ انسانیت شرمسار اگر کہیں ہوتی ہے تو انہیں کے وہاں ہوتی ہے. سب سے زیادہ ریپ کے کیسز جہاں آتے ہیں تو انہیں کے وہاں آتے ہیں. سب سے زیادہ ظلم اور زیادتی کا شکار لوگ ہوتے ہیں تو انہیں کی زمین میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر جنسی بے رحمی کے شکار لوگوں کو اگر دیکھیں گے تو آپ انہیں کے یہاں اس کا ریکارڈ پائیں گے, کہیں اور نہیں پائیں گے. یہ دنیا کہتی ہے ہم بہت کوالیفائڈ ہیں, ہم بہت اوپر پہنچے ہوئے ہیں, بہت ایڈوانس ہیں. میرے بھائیوں, جب تک کوئی شریعت کی پابندی میں نہ رہے دنیا چاہے اسے جو نام دے, اللہ کے یہاں وہ سب سے بڑا بیوقوف ہے. اور وہ
اپنی زندگی کو سیکور بنا ہی نہیں سکتا ہے، محفوظ بنا ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی پابندی، اللہ کی شریعت کے حدود میں داخل نہ ہو جائے، اور اپنی پوری زندگی کو، اپنی پوری لائف کو جب تک اللہ کے حدود میں رکھ کر کے اللہ کی شریعت کا پابند نہ بنا لے، لہذا کوئی اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شریعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود صحابہ کرام کو آخرت کے واقعات میں بتلایا کرتے تھے، اور آخرت کی طرف ان کی ذہن کو مبذول کیا کرتے تھے، اور مختلف انداز سے۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب صفت الجنہ و نعیمہا، لہذا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بیان فرمایا صحابہ کرام کے درمیان، کہا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کے سامنے آئے گا، کہے گا یا اہل الجنہ، اے میرے جنتیوں، تو جنتیوں کو اللہ رب العالمین صدا لگائے گا کہ یا اہل الجنہ، تو یا اہل الجنہ، جب اللہ رب العالمین پکارے گا جنتیوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہاں ہمارا رب پکار رہا ہے، لہذا جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، سب کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور سب گویا کہ ایک لمحے کے لیے رک جائیں گے، یا اہل الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارے گا، سب کے سب اللہ کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا ارضیتم، او جنتیوں کیا تم راضی ہو، کیا تم اللہ سے راضی ہو گئے، کیا تم ان تمام چیزوں سے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے کیا تم راضی ہو گئے؟ تو اہل جنت حیرت سے کہیں گے اے اللہ تو نے سب کچھ تو دے دیا ہے ہمیں، کیا باقی رہ گیا ہے؟ پوری جنت اللہ تو نے ہمیں دے دیا ہے، اور اتنی عظیم جنت دیا ہے جس کا اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو اللہ تو نے نہیں دیا ہے، اے اللہ اب کیا باقی رہ گیا ہے کہ تو ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم راضی ہو گئے؟ تو اللہ رب العالمین کہے گا الا اوتیکم افضل من ذالک، او جنتیوں کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ دے دوں؟ تو جنتی حیران ہو جائیں گے، اب اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اے اللہ تو نے اتنی بڑی جنت دے دی اور اتنی عظیم جنت دے دی، اب کیا باقی رہ گیا ہے؟ اے اللہ تو کیا دینا چاہتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہے میں اس سے بہتر دینا چاہتا ہوں، تو کہیں گے اب اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اعلان کرے گا اور کہے گا احل علیکم رضوانی، او جنتیوں سنو، آج کے بعد میں اپنی رضامندی تم پر حلال کر دیتا ہوں، ولا اسخط علیکم بعد ابدا، کہ آج کے بعد پھر میں تم پر کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ سن لو کہ آج سے میری رضامندی تم پر حلال ہے، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، کبھی غصہ نہیں ہوں گا۔ تو یہ جملہ جب جنتی سنیں گے تو مارے خوشی کے جوش سے اچھل پڑیں گے اور کئی سرور کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی جنتیوں کی خوشی کا عالم یہ ہوگا، ابھی جنتیوں کی کیف و سرور کا یہی عالم ہوگا کہ اچانک سے کیا ہوگا، اچانک سے دیکھیں گے کہ کشفت الحجاب، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے گا، حجاب اللہ رب العالمین اپنے سے پردہ ہٹا دے گا، پھر کیا ہوگا؟ اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیاں جب جنتیوں کے چہرے پر پڑے گی اور اللہ رب العالمین کے نور کی روشنی اور اس کی کرنیں جب جنتیوں کے چہروں سے ٹکرائیں گی تو اچانک کیا دیکھیں گے کہ جنتی جب نظریں اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر آ رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا۔ منظر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جنتی نظریں اٹھا کر کے اللہ کی طرف دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا حسین منظر ہوگا، اتنا بہترین منظر ہوگا، ایسا روح پرور منظر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی تمام جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے، اتنی بڑی نعمت، اتنی عظیم نعمت جہاں کیا نہیں ہے جنت میں، وہ ساری نعمتیں بھول کر کے، اور جنتی اب تمنا کریں گے اے اللہ بس تجھے ہم دیکھتے ہیں، اے اللہ اب بس ہم تجھے دیکھنا چاہتا ہے، اب ہم کچھ نہیں چاہیے، ہمیں بس تجھے دیکھنا ہے۔ یہ جنتی تمنا کریں گے، اتنی لذت اور اتنی کیف و سرور اور اتنی جو ہے لذت ہوگی جنتی جب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے سب سے بڑی نعمت جنت میں جنتیوں کے لیے وہ اللہ کا دیدار ہوگا، دیدار الہی، اللہ رب العالمین کو دیکھنا۔ اللہ رب العالمین کا جو دیدار ہے، دیدار الہی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جب جنتی اپنے رب کو دیکھ لیں گے تو تمنا کریں گے اے اللہ بس اسی طرح بس ہم تجھے دیکھتے رہیں اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو اتنی زیادہ لذت ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے جنتیوں کو ان کے دلوں میں خوشی محسوس ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ کر۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر حدیث کی کہ انتم سترون الی ربکم، تم اپنے رب کی طرف جنت میں اپنے رب کو دیکھو گے، کیسے دیکھو گے؟ کما ترون القمر،
تم چاند کو دیکھتے ہو. کون سی چاند؟ 14ویں چاند. جب چاند بالکل مکمل ہوتا ہے اور پوری شباب کے ساتھ جو ہے وہ روشنی زمین کی طرف پھینک رہا ہوتا ہے اور پوری شباب کے ساتھ جو ہے چاند چمک رہا ہوتا ہے آسمان میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے. کیسے؟ جیسے 14ویں چاند کو دیکھتے ہو. 14 دن کا جو چاند ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے اور اس دن جیسے چاند کو تم آسمان میں دیکھتے ہو ایسے تم اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے. تمہارے رب کا دیدار ہوگا اور جیسے چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی تم اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی کسی شک کے اندر مبتلا نہیں ہوگے. مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو گے اور پورے یقین کے ساتھ اپنے رب کا دیدار کرو گے اور بہت ہی بہترین لمحہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزید بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو یہ مقام حاصل کرنا. کون سا مقام؟ اپنے رب کو جنت میں دیکھنا, دیدار الہی. اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے رب کو جنت میں دیکھو گے, یہ مقام تمہیں حاصل ہو, یہ مرتبہ تمہیں حاصل ہو کہ جنت میں تم اپنے رب کا دیدار کر سکو, تو 2 وقت کی نمازوں کو کبھی مت چھوڑنا. 2 وقت کی نماز کون سی؟ سورج غروب ہونے سے پہلے اور سورج طلوع ہونے سے پہلے کی نماز. سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے فجر کی نماز. لہذا آج نمازیوں کا حال یہ ہے, فجر کی نمازیں بھی غائب ہیں, عشاء کی نمازیں بھی غائب ہیں. آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے ایسے نہیں ہوتے. کیوں کہا اللہ رب العالمین نے؟ جو مومن بندے ہوتے ہیں, جو ایمان والے ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں, صرف ایمان ہی نہیں, یقین رکھتے ہیں. تو جسے آخرت کے دن پر یقین ہو, کیا وہ کبھی عشاء کی نماز چھوڑ سکتا؟ کیا کبھی وہ فجر کی نماز چھوڑ سکتا یا وہ کسی بھی نماز کو چھوڑ سکتا؟ لہذا آپ نمازیوں کی حالت دیکھ لیں, آخرت کے دن پر ایمان اور یقین کمزور ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی 2 ٹائم کا نمازی ہے, کوئی 3 ٹائم کا نمازی ہے, کوئی 4 ٹائم کا نمازی ہے اور کوئی کبھی کسی کو دل چاہتا ہے تو نماز پڑھ لیتا ہے. ایسے ایسے الگ الگ کتنے طرح کی نوعیت اور کتنے طرح کے قسم کے نمازی موجود ہیں اور ان میں سے 80% تو وہ ہیں, 70% یا 80% وہ ہیں جو ہفتے کے نمازی ہیں, جمعہ کے نمازی, جمعہ کو آتے ہیں. بس کون سی فضیلت حاصل کرو گے, کون سا مقام حاصل کرو گے؟ لہذا اللہ رب العالمین کے یہاں جب تک کوئی مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے دین کے حوالے نہ کر دے, اللہ کے یہاں کوئی اس کا دین مقبول نہیں ہے اور قابل قبول نہیں. اور بذات خود اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کہہ دیا, کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام کے اندر, ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ. تو مکمل داخل ہونا کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے مکمل, کمپلیٹ, ٹوٹلی آپ ہر طریقے سے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنے آپ کو لگا دو. یہی کیا ہے؟ مکمل دینداری ہے اور مکمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کی اتباع اور تابعداری ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کروں کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کے لیے تیاری کرنے والا بنا اور آخرت کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. مولا کریم تو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جو آخرت کی جو مراحل ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, اے اللہ تو ہم سب کو کثرت کے ساتھ اسے مطالعہ کرنے, اسے جاننے اور اس پر ایمان اور یقین رکھنے اور ہمارے ایمان اور یقین کو مزید بڑھ جائے. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور جب تک ہم زندہ رہیں, دین پر قائم رہیں, جب تک اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.